السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، موسم بھی ہے۔ 2-3 دن سے فیصل آباد میں جو گرمی نے ادھم مچا رکھا تھا، آج یکا یک بلکہ یک لخت وہ موسم سارا تبدیل ہو گیا۔ اچانک بادل امڑے آئے اور برسنا شروع کر دیا، اور ٹھنڈی ہواؤں نے موسم میں ایک تر و تازگی پیدا کر دی۔ اس بوندا باندی میں، اس بارش گرمی کے موسم میں بارش کا ایسا ہونا، اچانک ہونا، اللہ کے کسی بہت بڑے کرم اور رحم کا معاملہ ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ وگرنہ ہمارے جو کام ہیں، ہمارے جو افعال ہیں، وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم پہ رحم کیا جائے۔ میرا اللہ قرآن پاک میں بار بار ایک صورت میں بار بار دہراتا ہے، کیا کہ تم میری کون کون سی نعمت کا شکر ادا کرو۔ کوئی ایک نعمت ہو تو پھر بھی بات بنے، اور پھر اللہ بار بار اپنی بے انتہا بے شمار نعمتوں کا خود ہی ذکر فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بندے ذرا غور تو کر، میری یہ بھی تم پہ نعمت ہے، میں نے یہ بھی تمہارے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور تم میری کون کون سی نعمت کا شکر ادا کرو گے۔ اپنی بناوٹ پہ یہ غور کر لے، اپنی تخلیق پر غور کر لے، اور اپنی جو اس کو تندرستی دی گئی ہے، جو اس کو صحت دی گئی ہے، اور اس کا ذرا ان لوگوں سے موازنہ کر کے تو دیکھے جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور پھر بھی یہ شکر ادا نہ کرے تو پھر نہ شکر ہے نا۔ اور وہ تو اللہ نے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ انسان ہے ہی نہ شکرا، اس کو قدر نہیں ہے۔ جو اپنے مالک کے احسانات کو نہیں جانتا، جو اپنے پیدا کرنے والے کی نعمتوں کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، جو ہمیں پالنے والا ہے، جس کی ہم پہ بے شمار بے انتہا ایک ایک لمحہ، ہر لمحہ میں ہم پہ رحمتوں کی، برکتوں کی وہ بارش برساتا ہے، اور اگر ہم پھر بھی اس کو نہیں جان پائے اور اس کا شکر بجا نہیں لاتے تو یقیناً پھر ہم گھاٹے میں۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہماری فلاح و بہبود کے لیے اس نے سب کچھ کیا اور سب کچھ کر رہا ہے۔ ذرا غور تو کرو، آپ کو کون کون سی یعنی ہمیں کون کون سی اس نے نعمت عطا نہیں کی۔ ہمیں بہن بھائی دیے، ہمیں والدین دیے، ہمیں ہمارے عزیز و احباب دیے، ہمیں اچھے دوست دیے، لیکن اب تو زمانہ ہی بدلا جا رہا ہے۔ اب تو پیسے کی دنیا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہی رشتہ دار ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ رشتہ دار بھی نہیں ٹھہرا۔ اس کو
رشتہ دار بھی ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ میں نے تو اس زمانے میں ایسی بھی داستانیں سنی ہیں کہ بیٹے نے اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا جب وہ ملاقات پہ اپنے بیٹے کے آفس میں پہنچا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ میرا ملازم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے پڑھ کر اور کیا برائی ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے۔ ہمارے گھر کے پاس ہی مسجد بھی ہے الحمدللہ، اور قبرستان بھی ہے الحمدللہ۔ روزانہ 1 2 3 4 جنازے اٹھتے ہیں، اعلان ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں ماتم بچھا ہوتا ہے اور کسی کے گھر میں شہنائیاں گونج رہی ہوتی ہیں، اور یہ ازل سے سلسلہ چلا اور اب تک چل رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا حاصل کیا ہے۔ لوگوں نے ہم پہ، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بہن بھائیوں نے، ہمارے عزیز و احباب نے، ہمارے دوستوں نے ہم پہ کیا کیا قربانیاں دیں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اچھے سلوک کیے، اور ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ دوستوں پہ جان نچھاور کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ جس نے ہمارے لیے دنیا کی ہر نعمت ہمارے مقدر میں لکھ دی اور ہمارے لیے آسائشیں فراہم کی، اور ہم اس کے جو مطالبات ہیں ان میں سے کتنے مطالبات ہیں جن کو ہم مان رہے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اس نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ہدایت چاہتے ہو تو میری کتاب کو تھام لو اور میرے حکموں پہ عمل کرو، اور جن چیزوں سے میں نے روکا ہے ان سے رک جاؤ۔ یہی ہے نا میرے اللہ کا حکم، وہ یہی چاہتا ہے نا، اور اسی کے اندر جب ہم اس کے احکامات کو تسلیم کر لیں گے، اس کو مانیں گے، ان پہ عمل کریں گے، تو اس سے ایک راہ نکلتی ہے، وہ ہے نیکی اور بھلائی، کہ ہم ہر ایک کے ساتھ نیکی والا معاملہ کریں، ہم ہر ایک کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کریں، اور اگر ہم کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی خدا کے لیے کریں، اور اگر ہم کسی سے نفرت رکھنا چاہتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، یعنی کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا ہر سانس اللہ کی رضا کے تحت ہونا چاہیے۔ دوستو، اللہ نے ہمیں یہ جو زندگی عطا کی ہے یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے پاس بہت وقت ہے کہ اگر ہم اب بھی توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے منہ موڑ لیں اور اللہ کے آگے سر بسجود ہو جائیں، تو سمجھ لو آپ کامیاب۔ وہ ہمارے پاس بہت زندگی سے مراد یہ ہے کہ جو لمحے آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، کیونکہ اگلے لمحے کا تو ہمیں علم نہیں ہے۔ ہمیں جس لمحے میں ہم ہیں ہمارے لیے یہی بہت بڑی زندگی ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہم آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہم آخرت کی زندگی، دائمی زندگی میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے
اپنے لیے تو جیتے ہیں سب ہی اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، ہم بے شک گناہگار ہیں۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں وہ تھوڑا سا غور و فکر کر کے دیکھیں، یقیناً ہم بہت گناہگار ہیں۔ ہم سے انتہائی غلطیاں ہوئیں، کچھ جانے میں ہوئیں اور کچھ انجانے میں ہوئی ضرور ہیں اور ہوتی ہیں اور ہوتی ہی رہیں گی، لیکن اللہ کا ایک ہم سے وعدہ ہے کہ اگر تم سچے دل سے توبہ تائب ہو جاؤ تو میں تمہاری پچھلی تمام غلطیوں گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور تمہیں عالیشان جنتوں میں جگہ دوں گا۔ پھر یہ بھی وعدہ ہے اس کا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو میں تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ کیا ایسا تو ممکن ہے کہ ہم چلو بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں اور بڑے بڑے گناہوں میں یاد رکھیں آج کے دور میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں ماں باپ کی نافرمانی، اللہ اور اللہ کے احکامات سے منہ موڑنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو نہ اپنانا بلکہ اپنے نفس کی ہر خواہش کو پر لانا، یہ گناہ ایک کبیرہ ہے۔ اگر ہم ان سے بچ گئے تو جان لو ہم کامیاب ہیں۔ ہاں، ایک اور بات جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ ہے بے حیائی۔ ہم میں بے حیائی بہت ہے۔ آج کل تو بے حیائی اس طرح سے ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری یعنی کہ ماحول میں اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ہمیں وہ برائی اچھائی نظر آتی ہے بلکہ برائی نظر نہیں آتی۔ اور دیکھ لو ہمارا میڈیا جو ہے وہ کس طرح کی ہمیں ایڈورٹائزمنٹ دکھا رہا ہے، کس طرح ہمارے ماحول میں یعنی کہ وہ پردہ جو کیا جاتا تھا، جو سر پہ دوپٹہ بچیاں لیا کرتی تھی، وہ جو سینوں پہ اوڑھنیاں رکھتی تھی، وہ کدھر گئیں؟ یہ بے حیائی نہیں ہے؟ بہت بڑی بے حیائی۔ پھر انی برہنہ لباس پہنتی ہیں اور بعض خواتین ایسا لباس پہنتی ہیں کہ ان کے کپڑے میں سے ان کا جسم تک نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ اور بڑے بن ٹھن کے گھروں سے نکلتی ہیں۔ وہ کس کے لیے بن ٹھن کے نکلتی ہیں؟ جبکہ اللہ نے تو اس بات کو منع کیا ہے، وہ تو صرف اپنے شوہر کے سامنے ہی بن ٹھن کے رہ سکتی ہیں جو اجازت ہے۔ بہرحال آپ کو غور و فکر کی دعوت ہے۔ آپ ایک بار سورہ رحمان جو ہے اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے پڑھیں اور اس کو سنیں، اور یقیناً ایک بار آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ اس راہ کی طرف آ جائیں جس کی طرف اللہ بلاتا ہے۔ اللہ آپ کو ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناچیز گناہگار، ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔